آگے بڑھو اور کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 6 اگست کی صبح جیسے ہی یہ حکم ایئر بیس پر موصول ہوا، اگلے ہی لمحے F-15 طیاروں کے 2 اسکواڈن ریاض اور دہران کی طرف پرواز کر گئے۔ اس کارروائی کے پس پردہ صدام حسین کے جیٹ طیاروں پر بالادستی حاصل کرنے کی حکمت عملی کار فرما تھی۔ امریکی اپنے مایہ ناز 82 ایئر بورن ڈویژن کے لیے فضائی تحفظ فراہم کر چکے تھے۔ 48 F-15 طیارے سعودی عرب پر اترے تو ان کے پائلٹوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی فضائی جھڑپ کے بغیر یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ صدام حسین نے یہاں پھر کمزوری دکھائی اور فرسٹ ٹیکنیکل ایئر ونگ پر فضائی قوت ہونے کے باوجود حملہ نہیں کیا۔ امریکیوں کے لیے صدام حسین کے طیارے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھے، کیونکہ مشرقی یورپ سے نکلنے کے بعد روس کی ان طیاروں کے متعلق چھوڑی تمام معلومات امریکن کو مل چکی تھیں۔ فرانس سے حال ہی میں حاصل کردہ 30 میراج البتہ کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے تھے، یا پھر وہ قوی ہیکل 15 ہاک میزائل تھے جو کویت سے صدام حسین کے ہاتھ لگے تھے۔ اگر عراقیوں نے ان کا استعمال سیکھ لیا تو یہ امریکن F-15 کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ امریکہ کے فرسٹ ٹیکنیکل ایئر ونگ کے ساتھ آنے والے 82 ایئر بورن ڈویژن بریگیڈ کے چھاتا برادروں نے توپوں کے عین درمیان اپنا کیمپ لگایا تھا۔ یہ بریگیڈ ہلکے اینٹی ٹینک ہتھیاروں اور M55 ریکائلز رائفلز سے لیس تھا۔ ان کے ہمراہ کوئی ٹینک نہیں تھا۔ اگلے 7 دنوں تک بھی امریکن یہاں کوئی ٹینک نہیں پہنچا سکے۔ اس کے باوجود صدام حسین خاموش رہا۔ اس دوران چیف آف آرمی سٹاف جنرل کورل ایف کی جان پر بنی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اس بریگیڈ کے پاس صدام حسین کے حملے کا کوئی جواب نہیں۔ اگر صدام حسین نے سعودی عرب کی سرحد عبور کر لی تو دہران تک کوئی طاقت اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن خوشگوار حیرت سے امریکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ صدام حسین کے فوجی اس درمیان صرف دوربین لگائے صحرا کا تماشا کرتے رہے۔ ڈیزرٹ شیلڈ کا پہلا مہینہ جنرل شوازکوف کے لیے بڑا اعصاب شکن تھا۔ عراق نے ڈیفنس انٹیلیجنس کے ممکنہ اندازوں کے برعکس 3 گنا زیادہ پھرتی سے کویت کو پامال کیا تھا۔ کویت پر حملے کے بعد DIA نے صدام کی 10 لاکھ فوج، جسے ایران کے خلاف جنگ کا 8 سالہ تجربہ حاصل تھا اور اس کے آلات حرب و ضرب کو پیش نظر رکھ کر منصوبہ بندی کی تھی، لیکن CIA کی اس رپورٹ نے جو موساد کی معاونت سے تیار کی گئی تھی، امریکیوں کو بتایا کہ DIA کے ممکنہ اندازوں کے برعکس عراق کے پاس 1000 ٹینک، 2000 بختر بند گاڑیاں اور 250 لڑاکا طیارے اس تعداد سے زیادہ ہیں جو امریکیوں کو بتائی گئی ہے۔ اسی مہارت اور طاقت کے ساتھ عراق سعودی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صدام کی طرف سے مسلسل خاموشی اور محض نمائش کو اتحادیوں نے تائید غیبی جانا تھا۔ جنرل شوازکوف کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ 24ویں میکنائزڈ انفینٹری ڈویژن کو اس نے 216 MIA ٹینکوں سمیت کس طرح میدان کارزار میں اتارے۔ ڈیزرٹ شیلڈ کے مطابق 120 دنوں میں تمام سامان حرب و ضرب مقررہ مقامات تک پہنچانا تھا، لیکن بعد میں نیوی نے یہ میعاد گھٹا کر 95 یوم کر دی۔ انتظار کے دنوں میں اس نے کمپیوٹر کے چھوٹے نقشے واپس لے کر تمام ٹینکوں کو نئے نقشے فراہم کیے تھے۔ ایئر فورس سے مزید مدد طلب کی گئی۔ A-10 کلوز اپ طیاروں کے علاوہ مزید میزائل طلب کیے گئے اور صدام حسین کے اسکڈ میزائل سے بچنے کے لیے پیٹریاٹ میزائل کی بیٹریوں کا جال بڑی تیزی سے بچھایا گیا۔ ان ایام میں اگر صدام چاہتا تو ایک گولی فائر کیے بغیر دہران تک قابض ہو سکتا تھا، اور جنرل شوازکوف کے پاس ان دنوں عراق کے اس حملے کا صرف ایک ہی جواب ہوتا، اور وہ تھا پسپائی۔ جنرل شوازکوف ابھی تک اپنے میڈیکل یونٹس کا منتظر تھا۔ اسے صرف دھوکے کی چال چلنا تھی جو وہ کامیابی سے چلتا رہا، اور مرد آہن صدام حسین بڑی آسانی سے اس کا شکار ہوتا گیا۔ پینٹاگون کی طرف سے فوجوں کی روانگی کے اعلانات کا تانتا بندہ رہا، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی، اور ان اعلانات کی حیثیت صرف کاغذی تھی۔ صدام حسین کی انٹیلیجنس کا سب سے اہم ذریعہ معلومات CNN تھا، اور جنرل شوازکوف نے اس بات کا خصوصی اہتمام کر رکھا تھا کہ ٹی وی کا عملہ ہر چند منٹ کے بعد اترنے والی ٹرانسپورٹ تصاویر باقاعدگی سے دکھاتا رہے۔ پینٹاگون کا ٹرانسپورٹ عملہ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا جو جنرل شوازکوف نے ان پر ڈال دی تھی۔ لاکھوں فوجیوں کو ان کے سامان سمیت امریکہ سے سعودی عرب پہنچانا ایک عذاب شکن کام تھا۔ امریکیوں نے اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں نارمنڈی میں ایسا آپریشن کیا تھا، لیکن یہ تجربہ اس سے کئی گنا زیادہ قوت اور استعداد کا متقاضی تھا۔
کمپیوٹروں کے ذریعے ساری دنیا میں بکھرے 485 C-5C 130 اور C-141 طیاروں کا سراغ لگا کر انہیں ایک جگہ اکٹھا کرنا ہی آسان نہیں تھا، لیکن امریکن ڈٹ گئے۔ آرمی اور نیوی کے افسروں نے ٹریفک کے سپاہیوں کی طرح ریلوے بوگیوں اور بندرگاہوں کی گودیوں میں کھڑے ہو کر دن رات کام کیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کارگو طیارے غلط مقامات پر اتر گئے، توپیں کہیں اور ان کا ایمونیشن کہیں اور اتار دیا گیا، لیکن اگست کے آخر تک کارگو طیاروں نے روزانہ 300 پروازوں کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 72,000 فوجی اور 1 لاکھ ٹن سامان خلیج میں پہنچا دیا۔ نیوی کے حالات اس سے بھی زیادہ نازک تھے۔ بھاری ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے دوسری جنگ عظیم میں استعمال شدہ 96 وکٹری جہازوں سے کام لیا گیا۔ پریشان حال نیوی کے اعلیٰ افسران امریکہ بھر میں اس عملے کو تلاش کرتے رہے جو پرانے بوائلروں کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ ان بوسیدہ جہازوں کے ذریعے امریکیوں نے بحر اوقیانوس عبور کرنے کا خطرناک مرحلہ بڑی کامیابی سے طے کیا۔ بعد از خرابی بسیار 8 تیز رفتار سی لفٹ جہازوں کو قابل استعمال بنایا گیا اور اوائل ستمبر تک 24واں ڈویژن خلیج میں پہنچ گیا تو شوازکوف کے دم میں دم آیا۔ اس درمیان وہ مسلسل اس خوف کا شکار رہا کہ کہیں صدام حسین اس پر اچانک حملہ نہ کر دے، لیکن ساری دنیا کے جنگی مبصرین یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ صدام حسین نے اگر حملہ نہیں کرنا تھا تو یہ سارا کھڑاک پھیلانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ امریکی جرنیل اس خوف سے کانپ رہے تھے کہ جب ان کے مردہ سپاہی امریکہ پہنچنے شروع ہوئے تو ان کے قومی مورال کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صدام دعوے کرتا رہا، لیکن اس کے دعووں کی حیثیت گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ صدام کے جرنیل شوازکوف کو مسلسل حیرت اور خوف میں مبتلا کرنے کی پالیسی پر کامیابی سے عمل پیرا رہے۔ جنوری کے آغاز میں اس نے اپنی مایہ ناز ریپبلکن گارڈز کی 1.5 لاکھ نفری کو جنوبی عراق سے لا کر ان حالات میں سعودی سرحدوں پر بٹھا دیا جبکہ انہوں نے اپنی جنگی مشقوں میں ابھی توپ چلانے کی مکمل تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی، لیکن صدام کو صرف یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ یہ لوگ مورچے نہیں چھوڑیں گے اور اپنی AK-47 توپوں سے فائر کرتے رہیں گے۔ ان کے پیچھے مضبوط میکنائزڈ اور آرمڈ یونٹس اور آخر میں ریپبلکن گارڈز تعینات تھے۔ صدام کے جرنیل انتہائی جدید اور مضبوط صف بندی کر رہے تھے، لیکن تاریخ اس مرحلے پر خاموش ہے کہ آخر کس کے لیے۔ امریکی حیران رہ گئے جب اس نے کویت کے ساحل کے ساتھ انفینٹری یونٹوں کی جگہ آرمڈ دستے تعینات کر دیے۔ عراق اور سعودی عرب کے درمیان غیر جانبدار علاقے میں بختر بند دستوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ وہ لائن جس پر شوازکوف چاروں طرف سے حاوی ہونا چاہتا تھا خطرناک حد تک طویل ہو گئی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر کور نمبر 13 سامنے سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے تب ہی وہ ریپبلکن گارڈز کو گھیرے میں لے سکے گی۔ عراقی ایسی پوزیشن میں چلے گئے تھے کہ وہ جب بھی چاہتے کویت سے جوابی حملہ کر کے امریکیوں کے منصوبے پر پانی پھیر دیتے۔ شوازکوف اس مرحلے پر واقعی گھبرا گیا۔ اسے وسیع تر پھیلاؤ کے ساتھ ایڈوانس کرنا تھا تاکہ حملے کی صورت میں ریپبلکن گارڈز کو عراقی فوج سے کاٹ کر رکھ دے۔ ہنگامی بنیادوں پر پینٹاگون نے ایک مرتبہ پھر جنرل شوازکوف کی درخواست پر جرمنی میں مقیم 7ویں کور کو خلیج میں پہنچانا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک جاسوسی کہانی جس کا نام ہے ترپ چال۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 30 اکتوبر کو جنرل پاول اور ڈک چینی نے امریکی صدر کو بتایا کہ ڈیزرٹ شیلڈ کا دوسرا مرحلہ یعنی نیا فوجی اجتماع 15 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ اگلے روز صدر بش، ہاروین، بیکر، جنرل پاول، ڈک چینی، وائٹ اور اسکوکرافٹ پر مشتمل ٹیم نے ایک ہنگامی میٹنگ میں طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدام حسین پر ابھی تک امریکی فوجی دباؤ کا کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ جناب صدر، ہمیں اب دفاع سے نکل کر حملے کی پوزیشن میں آنا ہوگا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ امریکی صدر اس بات کو سمجھتا تھا کہ فوجیوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ جنگ کا لازمی پیش خیمہ بن جائے گا، لیکن اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس اہم ترین خفیہ اجلاس میں اس امر سے اتفاق کیا گیا کہ بین الاقوامی کولیشن کے ممبران کو حکمت عملی میں کی گئی تبدیلی سے لازماً مطلع کیا جائے۔ یہ سوال اپنی جگہ غور طلب تھا
کہ اس کا اندرون ملک رد عمل کیا ہوگا۔ 3 نومبر کو بیکر پھر ایک نازک مشن پر جا رہا تھا۔ امریکہ اب اقوام متحدہ سے ایک ایسی قرارداد پر مہر ثبت کروانا چاہتا تھا جس پر اس امر کی اجازت ہو کہ اگر صدام کویت سے غیر مشروط واپسی اختیار نہ کرے تو اس کے خلاف طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ بیکر سیدھا جدہ پہنچا، جہاں پہلے مرحلے پر اسے اہم کامیابی ملی جب شاہ فہد نے بادل نخواستہ ہی صحیح اس منصوبے پر حکم صادر کر دیا۔ اس کی اگلی منزل ماسکو تھی، جہاں ایک قباحت پہلے ہی سے درپیش تھی کہ گورباچوف نے اپنا ذاتی ایلچی پریماکوف، جو پرانا عربی دان اور عراق کا زبردست حامی رہا تھا، بغداد بھیج دیا تھا، جبکہ روسی وزیر خارجہ شیورڈ تانزے امریکی وزیر خارجہ بیکر کا حامی تھا۔ گورباچوف پریشان تھا کہ کس کا ساتھ دے اور کس کا نہ دے۔ اس مسئلے پر اس کی کابینہ واقعی 2 گروپوں میں بٹ گئی تھی، لیکن کامیابی بیکر کا مقدر بنی۔ گورباچوف نے بیکر کو ماسکو سے باہر اپنی قیام گاہ پر بلایا۔ وہ اب بھی امن کے امکانات کی بابت پر امید تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ صدام کو اشتعال نہ دلایا جائے۔ اس نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا، لیکن اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر یہ ضرور کہا کہ وقت آنے پر ہم اسی طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ شیورڈ تانزے نے البتہ کھل کر کہہ دیا، بعض اوقات طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بیکر یہ گرین سگنل لے کر واشنگٹن آ گیا۔ اکتوبر کے اواخر میں صدر بش نے خلیج میں اپنی فوجوں کی تعداد دگنا کرنے کا اعلان کر کے جنگ کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ امریکہ UN کے سیکرٹری جنرل پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ صدام کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت کے بارے میں قرارداد کی توثیق کر دے۔ اس کی راہ میں صرف ایک رکاوٹ تھی، اور وہ تھا روس کا ڈیڈ لائن کے لیے بڑھتا ہوا اصرار۔ روس نے 15 جنوری پر زور دیا اور اس کی بات مان لی گئی۔ 20 دسمبر کو صدر بش نے بی وائل مرغ کا سالانہ شکار کھیلا۔ نئے سال کی تقریب اس نے ہاؤسٹن میں منائی، پھر 12 دن کی رخصت پر کیمپ ڈیوڈ روانہ ہو گیا۔ سال نو کے آغاز تک اس کی خوش فہمی برقرار رہی۔ صدام کو آخری موقع دینے کے لیے اس نے پیشکش کی کہ وہ بیکر کو عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز کے ساتھ ملاقات کے لیے جنیوا بھیجے گا۔ دنیا میں امید کی نئی کرن پھوٹی، مصالحت کی قیاس آرائیاں جنم لینے لگیں۔ طارق عزیز پر اعتماد نہیں تھا۔ صدر جانتا تھا کہ اس کی حیثیت ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ اتنی ہمت بھی نہیں رکھتا کہ بیکر اور اپنے درمیان ہونے والی کوئی ایسی گفتگو بھی صدام تک پہنچا سکے جس سے صدام کا موڈ خراب ہو جائے۔ صدر بش اپنا ایک ذاتی خط اس کے ذریعے صدام حسین تک پہنچانا چاہتا تھا، جو طارق عزیز نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ طارق عزیز نے خط وصول کرنے سے انکار کر کے صدر بش کو ایک سیاسی تحفہ دے دیا تھا۔ اب وہ کانگریس اور سینٹ میں اپنے مخالفین کو مطمئن کر سکتا تھا، جو اس پر جنگی جنون کے الزامات لگا رہے تھے۔ 3 روز بعد کانگریس میں طاقت کے استعمال پر ووٹنگ ہوئی۔ سینٹ میں صرف 5 ووٹوں کے فرق سے اسے منظوری کا سگنل مل گیا۔ صدر صدام اپنے مطالبات پر اڑا رہا۔ وہ جنرل پاول کے اس پیغام کو بھی نہ سمجھ پایا جس میں اس نے کہا تھا، اگر ہم لڑے تو فتح کے لیے لڑیں گے، خود کو تماشا نہیں بنائیں گے۔ اس کے ناعاقبت اندیش اور خوفزدہ مشیر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ بالآخر وہ منحوس گھڑی آ گئی جب بغداد کی فضائیں اتحادیوں کے طیاروں کی گڑ گڑاہٹ سے گونج اٹھیں۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم شروع ہو گیا۔ بالآخر یہودی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اپنے 4-5 شہروں اور 5-7 مکانات کی قربانی دے کر موساد نے عالم اسلام کے آہنی ستون کو مسمار کر دیا۔ آج موساد کے ہیڈ کوارٹر میں جشن مسرت برپا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے فتح کا جام تجویز کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری فتوحات کا آغاز ہے۔ ہماری اگلی منزل ہے کہوٹا ری ایکٹر، جس کے لیے ہمارے بھارتی دوست ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ راہ کے افسران کی خصوصی ٹیم اس جشن مسرت میں شمولیت کے لیے تل ابیب پہنچی تھی۔ امریش پوری اور بریگیڈیئر شمیر نے اپنے جام آپس میں ٹکرائے۔ اس کے ساتھ ہی راہ اور موساد نے اپنا حصہ اس فتح میں ڈالا اور شراب اپنے حلق میں انڈیلنے لگے۔ ان کے سامنے پاکستان کا نقشہ دیوار پر موجود تھا، جہاں کہوٹا کے گرد سرخ دائرہ لگا کر ایک خاص مقام پر موساد کے چیف نے ایک چھوٹا سا تیر گاڑ دیا تھا۔ نیا چیلنج ان کے سامنے تھا۔ اپنے مکروہ عزائم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ یہاں موجود تھے، عین ان لمحات میں جب پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی، جب پاکستانی سیاستدان اپنی ہر ممکن کوشش سے ملک کی سالمیت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے۔ تل ابیب کی اس بلڈنگ کے خوبصورت حال میں موساد اور راہ کے شیطان ذہن اکٹھے ہو کر پاکستان کی اس سیاسی انارکی کو
کیش کروانے کے گھناؤنے منصوبے بنا رہے تھے۔